وہ بھی حلال ہو. یاد رکھیے، اس چیز کو ذہن میں رکھیں. چوتھا، کوشش کرے کہ اپنی محبوب ترین چیز کو صدقہ کرے. یہ بڑی اہم چیز ہے، اس لیے کہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے محبوب نہ ہو. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی. یہ آیت نازل ہوئی نہیں ایک دم ان کے کان میں پڑ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. لن لفظ استعمال عربی میں ہرگز نہیں. لن تنالوا البر، تم نہیں پہنچ سکتے ہرگز نیکی کو. کب تک؟ جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں محبت ہے. وہ نکلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور یہ صحیح بخاری میں واقع ہے. نکل کے آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک بڑا پسندیدہ باغ ہے، بیروہا کا ایک باغ ہے، ایک ایسا باغ جس کے کھجور بھی میٹھے تھے، اس کا پانی میٹھا تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد ان کے گھر آتے اور اس باغ میں بیٹھتے، اس کا پانی پیتے، اس کی کھجوریں کھاتے. تو کہا بیروہا کا سب سے قیمتی، مطلب سب سے قیمتی پلاٹ تھا وہ، مدینے کا سب سے قیمتی کھیت تھا، اور سب سے بہترین کھجور کے جھاڑ اور میٹھا پانی تھا اس کے اندر. کہا یہ سب سے محبوب ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے تو کہتے واہ یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، بہت اچھا سودا ہے، نفع بخش. دنیا میں تو ہے ہی ہے، آخرت میں نفع بخش ہے. کہا اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے، میں نے اس مال کو صدقہ کیا، آپ جہاں چاہے خرچ کر دے اب اس کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تمہارے رشتہ داروں میں ہی تم خرچ کر دو. تو کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دیتا ہوں. بیروہا کا باغ خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا، صدقہ کر دیا. صحابہ میں ایک مزاج تھا، یہ واقعہ جب سنتے ہیں تو کبھی کبھی عجیب لگتا ہے ہم کو. عجیب کیا لگتا ہے؟ ایک ہمارا حساب 100 روپے جا رہے تو 100 روپے چلے گئے. کبھی ہوتا ہے کوئی امام خطیب زبردست خطبہ دے، خطاب کرے، صدقات کی فضیلت، زکوٰۃ کی جو اہمیت بتا دے، اور جوش میں آپ آ جائے، اور اس کے بعد چندہ جمع ہونا شروع ہو جائے، اور نکال کر جوش میں آ کر چونکہ خطیب نے خطبہ ایسا کہ زبردست آپ 500 کا نوٹ ڈال دیتے ہیں، تو کم از کم 2 مہینے ملامت ہوتی ہے اور بولتے اگلی بار اس کا خطبہ نہیں سنوں گا، اگلی بار نہیں. اتنا جوش میں لا لیے انہوں نے کہ 500 روپے ڈال دیا. ملامت ہوتی ہے. لیکن ایک دوسرا واقعہ اور کیس سنیے آپ. اسی جگہ ایک دوسرا سینیریو، مطلب ایک سین مسجد کا، خطیب نے خطبہ دیا، آپ نے جوش میں آ کے خرچ کر دیا. ایک دوسرا سین 500 روپے خرچ کی، ملامت ہو رہی ہے. ایک دوسرا سین میں اپنے دوستوں کے ساتھ ڈھابے پہ چلا گیا. آپ دوست تو ماشاءاللہ 3-4 ہیں اور نوٹ ایک ہی ہے 500 کا. تو وہاں ملامت ہوتی ہے اور کوفت ہوتی ہے کہ یار دوست ہے اور دیکھو میں صرف 500 خرچ کر پایا. صرف سالن پہ ہی ہم کو اکتفا کرنا پڑا، باقی کچھ سوکھا وغیرہ پہلے، مطلب پری فوڈ آرڈر جو ہوتے ہیں نا، ڈرائی جس کو بولتے ہیں، جو کھاتے ہیں کھانے سے پہلے سٹارٹرز نہیں ہو پائے. تو ملامت ہوتی کئی دنوں تک، اور اگلی دعوت تک بولتا اب پیسے جمع کر کے انکم میں سے نکالوں گا، کچھ بھی کروں گا، نیکسٹ ٹائم کی دعوت وتھ 2-3 سٹارٹرز اور اس کے بعد کھانا کھلاؤں گا انشاءاللہ. وہاں ملامت ہوتی ہے سالوں تک، اگلی دعوت تک. تو صحابہ کیا تھے، ان کو جب کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، کوئی وعدے کیے جا رہے نا، تو فوراً تصور کرتے اچھا یہ ہے سامنے کھڑا. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا سب سے محبوب چیز خرچ نہ کرو. اب تو مجھے خرچ کرنا ہے اس لیے کہ میں نیکی کو نہیں پہنچ سکتا ہوں نا اس کے بغیر. تو چل پڑتے تھے. اصل ان کے تصورات بہت کلیئر تھے کتاب و سنت کی. اللہ کے وعدے اور رسول کے وعدے ان کے لیے ایک دم 100% کھڑے تھے. تو جیسا کوئی آدمی آ کر آپ کو بولے ایک شیئر آپ اگر لے لے میرے بزنس میں، انویسٹمنٹ اماؤنٹ 50,000، 1 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 6 مہینے میں 10 لاکھ واپس. 6 مہینے میں ارے بھیا یہ 10 لاکھ بھی لے لو، ارے بیگم بھیج دو پورا زیور 10 لاکھ میں، اگلے 6 مہینے میں 10 لاکھ بھیج دو، گاڑی سیل آؤٹ، بزنس سیل آؤٹ، گھر بھیج دو، پلاٹ بھیج دو، سب دے دیے. اب 6 مہینے بعد جناب دکھ رہے نہیں. ارے کیا ہوا؟ ملامت، ندامت، پریشانی، آنکھوں پہ حلقے پڑ گئے. لوگ پوچھے تو کچھ نہیں بول رہے، چونکہ شرما شرم لے کے بھاگ گیا ہو. اب کسی کو بول کے کہاں تک لینا ہے، پہلے تو یہ ہوگا مال بھی چلا گیا، اب ذلیل بھی ہوں گے. تو وہاں دے دیتے چونکہ اس نے خواب دکھایا آپ کو 6 منتھ کے. لیکن اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ ایک کھجور بھی اگر تم دو صدقے میں تو اللہ ایسا بڑھاتا ہے ایسا تمہارے میں سے کوئی ایک بچڑے کو بڑھاتا ہے. نہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ لاجک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. وہ 10 لاکھ کا سمجھ میں آتا 6 مہینے بعد ریٹرن، اور احد پہاڑ کے برابر وہ کھجور ہوتا، لیکن نہیں سمجھ میں آتی. صحابہ کو یہ وعدے بالکل نظر آتے تھے، ارے یہ ہو رہے چلو اس کو کرنا. تو وہ اپنے ذہن کو، وہ اطاعت جس کو کہتے ہیں، وہ فرمانبرداری اور وہ وعدوں کو اتنا سچا جانتے تھے کہ عمل کر گزرتے تھے. تو کوشش کریں جو محبوب چیز ہے اس کو خرچ کریں. عموماً میں کسی برائی سے کسی کی طرف نہیں بول رہا، عموماً ہم لوگ سب سے گھٹیا چیز کو ہی صدقہ کرتے ہیں. کپڑے پرانے کو صدقہ کر دو، لیکن جب 2 جوڑے لیے نئے اس میں سے ایک کر دینا، یہ ہوں گا اصل صدقہ. جو پسند ہے، جو چیز اپنے لیے لیا تھا، سمجھ. اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ پرانے کپڑے کسی کو نہیں دینا چاہیے، دے سکتے ہیں آپ، لیکن صدقہ مت سمجھیے اس کو. بس ایک مدد کر دے رہے کسی کا. صدقہ تو تب ہوگا جب اپنی پسندیدہ چیز کو آپ خرچ کریں. ٹھیک ہے.